کچھ باتیں ہوئیں، اس کے بعد اٹھے اور آپ مصلی پہ، میں بھی اٹھ کے نال کھبے کھڑا ہو گیا. میرے آقا نے میری گردن سے پکڑا اور گھما کے پیچھے سے میرے رائٹ کر لیا، اور پھر میرے مرشد نے جو پڑھا نا، سورہ بقرہ پڑھ ڈالی. جوان کی جوانی کے قدم ہلنے لگے. آپ نے سورہ نساء پڑھ ڈالی. ہم نے کہا چلے اینڈ پہ بریک ہوگی، میرے مصطفیٰ نے آل عمران شروع کر ڈالی. پھر اللہ اکبر کہہ کے جو رکوع میں گئے، یہ جوان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں پھر سجدے اتنے لمبے، رکوع اتنے لمبے. تنہا پڑھی میرے مصطفیٰ نے تو ملاقات میں مرشد نے کہہ ڈالا. وہ آیا تھا ایک عشاء پڑھتا تھا، پھر جاتا تھا 4 کلومیٹر سفر کر کے، وہاں جا کے اپنی قوم کو جماعت کرواتا تھا. سورہ بقرہ پڑھ ڈالی. پچھلی ملاقات میں ہم نے تذکرہ کرا تھا. اور ایک چرواہا یا اونٹوں سے پانی بھر کے لگانے والا ایک دیہاتی کسان نماز میں ملا، نماز لمبی ہو گئی، چھوڑ کے باتیں کرتا ہوا چلا گیا. اگلے دن میرے محبوب کو مرشد کو رپورٹ ملی، فوری بلا لیا. افتان انت یا معاذ، معاذ قوم کو پریشانی میں ڈالے گا، تو سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیتا، تو جو ہے وہ والشمس وضحاہا پڑھ لیتا. میرے مرشد نے پھر بتایا، اور میرے مرشد نماز پڑھا رہے ہیں، بچہ رو پڑا. مرشد نے نماز مختصر کر دی، لیکن اٹھ کے یہ نہیں ڈانٹا. اور پوری مسجد کے نیچے بابے بزرگ جوان نہیں کھڑے ہو گئے، کیڑی آؤ کنہ دیا، یہ کیڑی روئی بچے لے آؤں دی ہے. ڈانٹا نہیں ہے، اونچا نہیں بولے ہیں، ایک بھی جملہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے. مرشد ہو تو ایسا ہو، رہنمائی ہو تو ایسی ہو. نماز مختصر کر دی. اور لمبی کیسے کی؟ میرے مرشد کی نواسی امامہ آ کے اوپر چڑھ گئی. میرے مرشد نے بیٹی کو نہیں ڈانٹا، میں نماز پڑھونا، میں امام ہاں. ہندی اج دی موٹر وے پولیس، وہ جی بچہ نہیں اگے باڑا گود چ، گڈی الٹ سکتی ہے، میں تو امام ہوں، ساروں کو پریشان کرنا، صفوں کو کراس کرنا. نماز اتنی لمبی کی، سجدہ اتنا لمبا کیا، پیچھو سے ابھی کہنے لگے کہ اسی سوچ لیا کہ حضور دی روح تو نہیں نکل گئی، آپ اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے. اور یارو یہ ہے میرا مرشد. ابھی میں نے مرشد کے ساتھ آپ کی جو آج تلک ملاقات کروائی ہے نا، یہ تقصیر الصلاۃ یا کتاب التہجد تلک، یہ 19 اور 20 ہے. کتاب فضل الصلاۃ فی مسجدی المکہ والمدینہ، مکے اور مدینے کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو گے تو فضیلت کیا ہے. ساری دنیا کے مرشد آپ کو بتائیں، نماز 5 لاکھ دا ثواب، ضربہ تقسیمیں دے کے اتنے کروڑ کا ثواب. میرے مرشد نے کہا فرض اگر تو بیت اللہ میں پڑھے گا تو 1 لاکھ کا ثواب، سنت گھر جا کے پڑھے گا بیت اللہ سے بھی بڑھ کے اس گھر کے اندر تیرا ثواب. مسجد نبوی میں صحیح روایت، 1 نماز یا 1 رکعت کا 1000 کا ثواب. 2 نمبر مرشد آپ کو بے شک کہتے رہے جی 50,000 ہے، جنہ مرضی ریٹ لائی رکھن، پاجی مرشدہ نے ریٹ نہیں لایا جائے تو اتنا ہی کافی ہے جنہ سونے نے لایا ہے. ریئل ریٹ، حقیقی ریٹ، جینون ریٹ تیرے میرے بھاؤ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا. اور اگر گھر جا کے پڑھے گا سنتیں تو مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب. یہ ہماری 20 ملاقاتیں ہوئی ہیں آج 20 حوالوں سے، اور میں نے یہ 100 تک انشاءاللہ لے کے جانی ہے کہ میرے مرشد سے ذرا مل کے تو دیکھ. کوئی جگہ بتانا بعد میں حضور آ پہلو رہ گیا، چیپٹر رہ گیا، مسئلہ رہ گیا، آ ٹینشن رہ گئی جڑی سونے نے نہیں دسی. پھر اس کے بعد مرشد کامل سے اگر رہنمائی نہ ملے تو پھر تو کہیں اور جانا. اگر سب یہیں سے مل رہا ہے تو پھر دائیں بائیں دھکے کیوں کھاتے ہو؟ سودا ڈھونڈتے ہو ایک چھت کے نیچے. او جی ڈپارٹمنٹل سٹور، بس اندر جانے کی دیر ہے، ہر چیز وہاں سے ملے گی، سوئی سے لے کے دھاگے تلک. موٹر سائیکل تو لے کے جہاز تک اتنے لب جاتا جی. وہ سونے اتنے بھی سارا کچھ. کبھی ملاقات کر، ان کو پڑھنا سیکھ، کبھی سیرت سے جڑ، کبھی قرآن سے جڑ، کبھی حدیث سے جڑ. اللہ تجھے اس مرشد کامل کے پلے ڈال کے پھر جو ہے قبر نشر حشر اور جنت تلک جو ہے انہی کی رہنمائی میں اور مجھے لے کے جائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار، اللہ پاک کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. دیکھیے، اگر کان 70 سال سے گرتے ہوئے پتھر کو مدینے کے اندر اس کی آواز سنتے ہیں تو مرضی سے نہیں بولتے کیا ہے،
حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ آواز کیسی ہے، اور آپ بتا دیتے ہیں کہ آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکا تھا، وہ آج پیندے میں جا کے گرا ہے۔ آنکھوں کی بات ہوتی تھی تو 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز پہ زور دے کے اپنی مرضیاں نہیں، محبوب سے پوچھ لیتے تھے اور محبوب بتا دیتے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ جو آفاقی نظر ہے، آسمانوں کو دیکھتی ہے، نہ دیکھ پائے تو قریب میں پڑی ہوئی مرشد پہ اتری ہوئی کتاب نہیں دیکھ سکتی، پڑھ سکتی۔ یارو وہ لوگ زبان کے ٹیسٹ پہ نہیں جاتے تھے، محبوب سے پوچھا کرتے تھے۔ آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ وہ کانوں کی سماعت ہو یا خوشبو ہو، کتنی دور سے خوشبو سونگھی جا سکتی ہے۔ میرے مرشد نے کہا ایمان کے ساتھ میرا ماننے والا موحد بندہ 500 سال کی مسافت پہ ہوگا، اللہ اسے جنت کی خوشبو سنگھا دیں گے، مرشد نے بتایا۔ لیکن اسی مرشد نے کہا یہ جو آنکھوں کے ان حصوں کو النامسات والمتنمسات بیوٹی پارلرز میں جا کر کے اپنے ان حصوں کو، بالوں کو اکھاڑتی ہیں، 500 سال سے آنے والی مسافت سے خوشبو کو نہیں سونگھ سکیں گی، جو سر پہ جوڑا بناتی ہیں، المائلات الممیلات، اور وہ جو بختی اونٹوں کی کوہان جیسی انداز اور چال اور ڈھال اور بال بنائیں، ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ حضرات آپ سوچئے یہ حسن مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ یہ میری سوچیں، میری من مرضیاں مجھے کہاں لے کے جائیں گی؟ اور جہاں میں نے جانا ہے، جہاں ہمیشہ کا، اور دنیا کی عورت کو اللہ نے جنت کی حوروں سے کروڑوں گنے خوبصورت کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ اس نے یہاں دنیا میں رہ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، ارشادات میں ان کو اپنا مرشد مان کے ان جیسی اس نے سادگی رکھی تھی، اللہ نے حسن میں اتنا اضافہ کر دینا ہے کہ کل قیامت کے دن حوریں بھی ان پہ رشک کریں۔ لیکن وہاں تک کون پہنچے گا؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ آج بن لو، آج سنور لو، آج کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو نوکری ملے پولیس کی، فوج کی، حکومت کی، اور وہ ڈنڈے سوٹے پہ رکھے عوام کو، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے۔ جس کے پاس نوکر ہوں، مالک ہو وہ، اور پھر ان پہ زبردستی کرے۔ میرے مرشد کی رہنمائیاں بڑی پڑی ہیں، ہمارے ڈیلی کے معاملات، روزانہ کے کاروبار، ایک ایک چیز کے بارے میں کمال رہنمائی پڑی ہے۔ اور اس رہنمائی پہ بات آج ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مرشد کے بارے میں ایک نوکر نے، ماں چھوٹا سا تھی، لوٹا اٹھاتا تھا تو لوٹا نہیں اٹھایا جاتا تھا، ماں چھوڑ گئی، حضور نو رکھ لو، تھوڑی خدمت کریا کرے گا۔ قربان نہ جاؤں اس بیٹے انس پہ۔ کہتے ہیں کہ میں باہر جاتا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، محبوب نے، مرشد نے کام بھیجا ہوتا تھا۔ جب میں نہیں آتا، انتظار کرتے کرتے مجھے ڈھونڈنے آتے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا، تو میرے مرشد نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں، کبھی جھڑکا بھی نہیں، کبھی تھپڑ بھی مارا نہیں، کبھی الارا بھی نہیں، اور کبھی میرے محبوب نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے ایسے کیوں کیا ہے۔ واللہ ما نہرانی ولا کہرانی ولا لطمنی ولا شتمنی، برا بھلا بھی نہیں کہا۔ 10 سال ان کی خدمت میں رہوں اور 10 سال میں نے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی کہ محبوب نے گھور کے بھی دیکھا ہو۔ کہنا کتنا آسان ہے، مگر میرا مرشد۔ آج ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری اللہ نہ کرے پہلے تو شادی نہیں ہوتی، ہو جائے تو ماشاءاللہ دوسری سے تیسری سے چوتھی، چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے ہماری چاہتیں پوری نہیں ہوتی۔ بچے کس اذیت میں ہیں، ہم کس اذیت میں ہیں، قوم کس اذیت میں ہے، دنیا کے میں اپنے من کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ میرے مرشد کے گھر میں 12 حجرے، اور ہر حجرے کی ایک الگ کیف، ہر ایک کا الگ مسئلہ، مگر کیسے سنبھالا اور کیسے نبھایا۔ دور جنگلوں میں، بنوں میں نہیں نکلے، اسی گھر میں رہ کے اللہ کے گھر کو بھی آباد رکھا، اپنے گھر کو بھی۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ بیماروں کو شفا دے۔ ہمارے ایک دوست نے رکا بھیجا ہے کہ والد رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل دے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیں۔ قاری نوید الحسن صاحب کے بارے میں بھی بالخصوص، اور دیگر ہمارے علماء، اساتذہ، بہن بھائی، والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما۔ اللہ جو زندہ ہیں، بیمار ہیں، صحت عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں اور اس وقت غربتوں کا شکار ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما۔ اللہ وطن عزیز کو استحکام دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد